السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ طاغوت کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم طاغوت سے اجتناب کریں۔ اگر ہم طاغوت سے اجتناب کریں گے پھر ہی ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والے بنیں گے اور کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ طاغوت کیا ہے، پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا مجھے کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے اجتناب کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم عربی لغت کی مدد لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اس سے بچنے میں ہی میری اور آپ کی نجات ہے۔ یہ میرے پاس القاموس الوحید ہے، یہ بہترین عربی اردو لغت ہے، تو اس سے ہم مدد لیتے ہیں۔ طاغوت اس کا مادہ طغا یا طغا طغیانا، یعنی طغا کے ساتھ ہم غین نکالیں گے تو وہاں پر ہمیں طاغوت ملے گا۔ طغا یا طغا طغیانا حد سے بڑھنا کا معنی دیتا ہے۔ الطاغوت ظالم اور سرکش، انتہائی سرکش، راہ خیر سے ہٹانے والا، ہر گمراہ شخص جو بھی راہ خیر سے ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ حد بندگی سے تجاوز کرنے والا، شیطان بھی راہ خیر سے ہٹاتا ہے انسان کو، طرح طرح کے حربے اپنا کے ورگلاتا ہے شیطان۔ کاہن راہ خیر سے ہٹانے والا، جادوگر اللہ رب العزت سے دور کرنے والا ہوتا ہے، یہ بھی متاثر کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے والا ہوتا ہے۔ معبود باطل خواہ انسان ہو یا جن یا بت، قرآن پاک میں ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو بھی انکار کرے گا طاغوت کا اور اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا تو یقینی طور پر اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ اسی طرح بت خانہ، صنم کدہ، یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ طاغوت کے کئی ایک معانی ہیں، لیکن ان تمام تر معانی میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ بندے اور رب کے درمیان جو بھی چیز حائل ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، جو انسان کو رب سے دور کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر انسان جس بھی کسی اور ٹریک پر چلتا ہے وہ طاغوت ہے، جس کی وجہ سے اس ٹریک پر چلتا ہے وہ طاغوت ہے۔ حد سے بڑھ جانے والا، سرکشی کرنے والا، جیسے کوئی اللہ رب العزت کے اوصاف، اللہ رب العزت کے اختیارات کو اپنے اندر متعارف کروائے، لوگوں کو باور کروائے کہ میں یہ ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، یہ حاجات پوری کر سکتا ہوں، ان مقاصد کو تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں، اور مجھ سے طلب کیا جائے، مجھ سے مانگا جائے، مجھ سے فریاد کی جائے، میں فریاد رسی کرنے والا ہوں۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے، بندہ رب کا راستہ چھوڑ کے اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہو رہا ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ جو بلانے والا ہے وہ بھی طاغوت ہے، اور یہ جو رستہ ہے جو انسان کو بھٹکا رہا ہے، رب سے دور کر رہا ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔ جو بھی چیز انسان کو متاثر کرے، اس حد تک متاثر کرے، دل و دماغ میں اتنی جگہ بنا لے کہ بندہ اپنے حقیقی مقصد کو نظر انداز کر دے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی پانے کے مقصد کو بلا دے اور اس چیز کے پیچھے چل پڑے، اس کی محبت کو غالب کر دے، حد سے زیادہ بڑھ جائے، وہ طاغوت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم ذرا قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں کہ طاغوت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے، کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر القرآن ہے مولانا عبدالسلام بٹوی صاحب کی، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس میں سرچ کا آپشن ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں طاغوت. 8 ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 اور 257، سورۃ النساء آیت نمبر 51، 60 اور 76، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60، سورۃ النحل آیت نمبر 36، سورۃ الزمر آیت نمبر 17. آپ ان سارے مقامات سے ضرور اس کی تفسیر کو پڑھیے. پورے قرآن کی ہی تفسیر ویسے تو انسان کے زیر مطالعہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے اور اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہاں سے 1-2 مقام سے ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقینی طور پر ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پس جو انکار کرے گمراہ کرنے والے کا اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقینی طور پر اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ایسا مضبوط کڑا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہاں پر طاغوت کی وضاحت کی گئی ہے گمراہ کرنے والے کے ساتھ. اب گمراہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معبودان باطلہ ہر قسم کے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ طاغوت انسان کا اپنا نفس، اپنی انانیت ہو سکتی ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ اس شخص کے بارے میں بتائیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا چکا ہے. تو کبھی انسان خود کا ہی دشمن ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں تفسیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں طاغوت، یہ طغا یطغا طغیانا سے مصدر برائے مبالغہ ہے، یعنی اس میں معنی کی بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. یہ تھوڑی سی اس پر لغوی بحث کی گئی ہے. تو تمام باطل معبودات وہ طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا گیا. شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہتے ہیں، وہ بھی حد سے بڑھا ہوا ہے. جو شخص لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے. اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ ہر کوئی اس کی بندگی کرے، اس مالک ارض و سما کے آگے جھکے اور اپنی حاجات، اپنے مطالبات اس کے سامنے پیش کرے. جو شخص خود کو پیش کرتا ہے ان اوصاف کے ساتھ متصف کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو باور کرواتا ہے، وہ طاغوت ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے. تو آپ قرآن کریم کے ان تمام تر مقامات سے طاغوت کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ علماء کرام نے اس پہ کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں طاغوت سے بچائے، مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.